ابن المغیرہ بن عبداللہ بن مخزوم جاہلیت میں قریش کا ایک سردار تھا اور ابو جہل کا ماں جایا بھائی تھا، اور قریش کے اس وفد کا ایک ممبر تھا جو حبشہ کی طرف گیا تھا تاکہ نجاشی سے مطالبہ کرے کہ وہ مہاجر مسلمانوں کو ان کے سپرد کر دے۔ یہ فتح مکہ کے روز مسلمان ہو گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کی طرف جاتے ہوئے اس سے 10,000 سے زیادہ قرض لیا جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین سے واپس آئے تو فرمایا، جو تو نے قرض دیا تھا وہ لے لے، اللہ تیرے مال اور اولاد میں برکت دے۔ قرض کی جزا حمد و وفا ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے فوج کی سالاری دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں جبکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے جا رہا تھا، مکہ کے قریب اپنی سواری سے گر کر مر گیا۔ فساد کی اصلاح کے لیے قریش کا مدینے کی طرف خاص نمائندہ بھیجنے کا فیصلہ۔ جس جرم کے ارتکاب میں قریش نے شرکت کی تھی اس کی روک تھام کے لیے قریش دارالندوہ میں بحث و مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق رائے کیا کہ جو کچھ ان سے اور بنو بکر سے ہوا ہے وہ سری عہد شکنی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازماً فیصلہ کن فوجی کارروائی کریں گے جو اس بد عہدی کا رد ہوگی جو فریقین کے درمیان طے پا جانے والی صلح حدیبیہ کی رسوا کن خلاف ورزی کے طور پر بروئے کار لایا گیا ہے۔ قریش کو مقتولوں کی دیات کی برداشت کا مشورہ۔ کافر و مرتد عبداللہ بن ابی سرح بھی قریش کی دارالندوہ کی ان میٹنگوں میں حاضر ہوا کرتا تھا جو ان تبدیلیوں پر بحث کے لیے منعقد ہوتی تھیں جن کے بارے میں نقض عہد کے بعد قریش کو ان کے رونما ہونے کی توقع تھی۔ عبداللہ بن سعد نے انہیں کہا، میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتمام حجت کیے بغیر تم سے جنگ نہیں کریں گے اور تمہیں کچھ باتوں کا اختیار دیں گے، اور وہ تمام باتیں تمہارے لیے ان کی جنگ سے آسان ہوں گی۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو جانتا تھا کیونکہ وہ آپ کا کاتب وحی تھا جو کہ بعد میں مرتد ہو گیا تھا۔ کہنے لگا وہ پیغام بھیجیں گے کہ خزاعہ کے مقتولوں کی دیت ادا کرو، یا جو ہمارے درمیان ہونے والے عہد کی عہد شکنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے بنو نفاسہ سے برات کا اعلان کرو، ورنہ وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان برسر پیکار ہوں گے۔ ان باتوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ابن ابی سرح نے حتمی بات کہی ہے کیونکہ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب واقف تھا۔ سہیل بن عامر نے کہا کہ بنی نفاسہ سے برات کے اعلان سے اور کوئی بات ہم پر زیادہ آسان نہیں۔ شیبہ بن عثمان العبدری نے کہا، تو نے اپنے ماموں کا بچاؤ کیا ہے اور بنو نفاسہ سے ناراض ہو گیا ہے۔ سہیل نے جواب دیا، خزاعہ قریش کی اولاد نہیں۔ شیبہ نے جواب دیا، نہیں، لیکن ہم خزاعہ کے مقتولوں کی دیت دیں گے اور یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ آسان بات ہے۔ قرطہ بن عبد بن عمرو نے کہا، خدا کی قسم نہ ہم دیت دیں گے اور نہ بنو نفاسہ کی دوستی سے برات کا اعلان کریں گے، بلکہ ہم ان مسلمانوں سے نبرد آزمائی کریں گے۔ ابو سفیان نے کہا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ہماری رائے یہ ہے کہ ہم اس بات سے ہی انکار کر دیں کہ قریش عہد شکنی میں شامل ہیں۔ اگر کچھ لوگوں نے ہماری مرضی اور مشورے کے بغیر عہد شکنی کی ہے تو اس کی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہو سکتی۔ لوگوں نے کہا، اس رائے کے سوا اور کوئی رائے نہیں ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہے اس سے کلیتاً انکار کر دیا جائے۔ ابو سفیان نے کہا، میں نے اس میں کوئی مشورہ نہیں دیا اور میں اس بات میں سچا ہوں، لیکن جو کچھ تم نے کیا ہے میں اسے پسند نہیں کرتا، اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ ایک روز اس وجہ سے سخت جنگ ہوگی۔ قریش نے ابو سفیان سے کہا، تو ہی جا کر یہ کام کر، تو ہی اس کا اہل ہے۔ قریش کی خرابی کی اصلاح کے لیے ایک خاص نمائندے کا تقرر۔ طویل مشوروں کے بعد دارالندوہ مکہ میں قریش کے سرداروں نے اس امر پر اتفاق کیا کہ وہ نقض عہد میں اشتراک کا انکار کر دیں کہ یہی شگاف کو درست کرنے اور صلح کے معمول کو جاری رکھنے کا کارگر وسیلہ ہے، اور وہ یوں کریں کہ قریش حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اعلیٰ سطح پر ایک نمائندہ بھیجیں
جو قریش کی اس خواہش کا اظہار کرے کہ آپ صلح کی مدت میں اضافہ کر دیں، اور جب وہ ان کی اس خواہش کو قبول کر لیں گے تو جو کچھ ہو چکا ہے اس کی سزا سے وہ بچ جائیں گے، اور قریش کو اس صلح کی تجدید کا حق حاصل ہو جائے گا جو بنی بکر کے ساتھ خزاعہ پر ظلم میں مشارکت کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہے۔ قریش کے نمائندہ ابو سفیان کا مدینہ کی طرف سفر۔ دار الندوہ میں قریش نے اس امر پر بھی اتفاق کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں تجدید صلح کے لیے مذاکرات کرنے والا قریش کا نمائندہ ابو سفیان ہو، جو قریش کی فوجوں کا سالار عام بھی ہے۔ قریش کا خیال تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے خاص نمائندے ابو سفیان کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہمارے جرم میں شریک ہونے کے متعلق پتہ نہیں چلے گا۔ ابو سفیان نے کہا کہ اب میرے لیے کوئی چارہ کار نہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر یہ بات کروں کہ وہ صلح کی مدت میں اضافہ کر دیں اور اس واقعے کی اطلاع پہنچنے سے قبل تجدید عہد کر دیں۔ بس ابو سفیان اپنے غلام کے ساتھ 2 سواریوں پر نہایت سرعت کے ساتھ چلتا ہوا نکلا۔ اس کا خیال تھا کہ مکہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانے والا میں ہی پہلا شخص ہوں۔ خزاعہ کا اپنے حلیف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کرنا۔ ابو سفیان اور اس کی قوم کا خیال درست نہ تھا۔ خزاعہ والے قریش سے بھی زیادہ تیز تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کے مدینہ پہنچنے سے کئی دن پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ظالمانہ کارروائی کی تفاصیل پہنچا دی تھیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اس ظلم و زیادتی کے بعد خزاعہ نے اپنے خاص پیغامبروں عمرو بن سالم الخزاعی کو، جو بڑا مشہور شہ سوار تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس واقعے کی اطلاع دینے کے لیے بھیجا کہ خزاعہ کو بنی بکر اور ان کے حلیف قریش سے صلح حدیبیہ کی موجودگی میں قتل و غارت سے کیا نقصان پہنچا ہے۔ جس وقت قریش کے شیوخ اپنی قبائل پارلیمنٹ میں یعنی دار الندوہ میں بنی بکر کے ساتھ مل کر خزاعہ پر حملہ کرنے کی مشکل میں پھنس جانے پر بحث کر رہے تھے، اس وقت عمرو بن سالم مدینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خزاعہ کی داستان ظلم و ستم سنا رہا تھا۔ عمرو بن سالم نے مسجد نبوی میں ظلم کے واقعات کو اشعار میں بیان کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دوستی کے نام پر اپیل کرتا ہوں جو ہمارے اور اس کے قدیم آباء و اجداد کے زمانے سے پائی جاتی ہے۔ تم اولاد تھے اور ہم والدین، بعد ازاں ہم نے اسلام قبول کر لیا، پھر بھی ہم نے اپنا ہاتھ نہیں کھینچا۔ پھر عمر نے قریش کے صلح حدیبیہ کے توڑنے کے متعلق بتایا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ خائنوں اور عہد شکنوں کی تادیب اور ان کے وجود کو ختم کرنے کے لیے ہماری مدد کریں۔ پھر اس نے یہ شعر پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے، قریش نے آپ سے وعدہ خلافی کی ہے اور آپ کے پختہ عہد کو توڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے، خوب مدد کیجیے اور بندگان خدا کو مدد کے لیے پکاریے کہ وہ مدد کے لیے آئیں۔ رسول اللہ عظیم لشکر میں نمایاں ہیں، وہ لشکر جھاگدار سمندر کی طرح رواں ہے جس میں بڑے بڑے سرداروں سے جنگ کریں گے۔ پھر عمرو بن سالم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تفصیل سے بتایا کہ بنو بکر اور قریش نے انہیں کیسے خیانت سے قتل کیا، جبکہ وہ مکہ کے اندر الوطیر میں اطمینان اور امن سے رہ رہے تھے اور نماز و تلاوت میں مصروف تھے۔ پھر اس نے یہ شعر پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے، انہوں نے ہم پر جبکہ ہم الوطیر میں سوئے ہوئے تھے شب خون مارا، ہم رکوع و سجود میں قرآن پڑھتے تھے، وہ قدا میں گھات لگائے بیٹھے تھے، انہوں نے خیال کیا کہ میں کسی کو آواز نہیں دوں گا، اور وہ کمزور اور کم تعداد میں تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خزاعہ کے لیڈر عمرو بن سالم سے یہ مؤثر شعر سنے جس میں اس نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ خزاعہ کو
اس خیانت اور ظلم سے کیا کیا نقصانات پہنچے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش اور بنو بکر کی کارروائی پر ناراض ہوئے اور خزاعہ کے نمائندے کو خائنوں سے انتقام لینے کے لیے اپنی بھرپور امداد کا یقین دلاتے ہوئے فرمایا، اے عمرو بن سالم، تجھے مدد دی جائے گی۔ اس کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ فرما رہے تھے کہ وہ ظالم قریش کے خلاف خزاعہ مظلوم کی ضرور مدد کریں گے۔ عبد الحمد بن جعفر بن عمران بن ابی انس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر کا پلو گھسیٹتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اگر میں خزاعہ کی اتنی مدد نہ کروں جتنی میں خود اپنی کر سکتا ہوں تو میری مدد بھی نہ ہو۔ عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ ان کی ماں ام الفضل لبابہ بنت الحارث الحلالیہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب بنو ہاشم ہجرت سے 3 سال قبل شعب ابی طالب میں محصور تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت ابن عباس رضی اللہ عنہ 10 سال کے تھے۔ آپ سب سے پہلے افریقہ کے اس معرکے میں شامل ہوئے جو عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کی قیادت میں 27 ہجری میں تیونس میں ہوا۔ آپ سفید رنگ، طویل القامت اور خوبصورت چہرے والے تھے۔ جب بیٹھتے تو 2 آدمیوں کی جگہ گھیر لیتے۔ روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، اے اللہ، اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور اسے تعویل کا علم دے۔ آپ رضی اللہ عنہ صحابہ سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ آپ کا لقب حبر امت ہے۔ کہتے ہیں کہ افریقہ کی جنگ میں آپ رومی لیڈر گریگوری کے سامنے ہوئے تو وہ بہت متعجب ہو کر کہنے لگا، آپ کو تو حبر عرب ہونا چاہیے۔ موجم بغوی میں عطا سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس کی مجلس سے زیادہ کوئی اچھی چیز نہیں دیکھی۔ آپ رضی اللہ عنہ بڑے فقیہ اور بڑے صاحب خشیت تھے۔ طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ رسول کو دیکھا ہے، جب وہ کسی بات پر غور کرتے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کو اختیار کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں بصرہ کا حاکم بنایا اور صفین میں آپ کے میسرہ میں تھے۔ آپ ترجمان القرآن ہیں۔ جب ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو عمرو بن دینار نے کہا، اس امت کا ربانی فوت ہو گیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات سن 68 ہجری میں طائف میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 71 سال تھی۔ خزاعہ کا بڑا وفد مدینہ میں۔ عمرو بن سالم کو جلد بھیجنے کے بعد خزاعہ نے اس کے پیچھے ایک اور بڑا وفد بھیجا جو 40 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ اس کی قیادت ان کا ایک لیڈر بدیل بن ورقہ کر رہا تھا۔ اس نے مدینہ جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے مزید ظالمانہ واقعات سے آگاہ کیا، اور وفد نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی استدعا کی تاکہ وہ قریش اور ان کے حلیف بنو بکر سے اپنے تئیں مقتولوں کا حق وصول کریں جنہیں انہوں نے خیانت سے قتل کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خزاعہ کو وثوق سے بتایا کہ وہ ان کا حق ان کے دشمنوں سے لیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر داخل ہو کر پانی طلب فرمایا اور غصے کی حالت میں پانی اپنے اوپر ڈال رہے تھے اور فرما رہے تھے، اگر میں بنی کعب یعنی خزاعہ کی مدد نہ کروں تو میری بھی مدد نہ ہو۔ خزاعہ کے وفد کی اپنے گھروں کو واپسی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصرت کا وعدہ لینے کے بعد خزاعہ کا وفد اپنے گھروں کو واپس چلا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خزائی وفد کے آدمیوں سے فرمایا کہ وہ اکٹھے واپس نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واپس چلے جاؤ اور وادیوں میں متفرق ہو جاؤ،
لیکن ان میں سے بعض کی ملاقات ابوا میں ابو سفیان سے ہو گئی جبکہ وہ مدینہ کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ وہ مدینہ سے آئے ہیں؟ انہوں نے اسے کچھ نہ بتایا، لیکن وہ ان کے طور طریقوں سے سمجھ گیا کہ وہ مدینہ سے آئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریش سے خزاعہ کے مقتولوں کی دیت طلب کرنا اور ان کا انکار کرنا۔ بلا شبہ قریش اور بنی بکر نے خزاعہ کے ساتھ الوتیر اور مکہ میں جو خیانت اور ظلم کیا وہ صریحاً اس صلح کی خلاف ورزی تھی جس کی تکمیل ہجرت کے 6 سال حدیبیہ میں ہوئی تھی، جس کے بموجب ایک طرف سے قریش اور بنو بکر نے اور دوسری جانب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خزاعہ نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ 10 سال تک وہ جنگ نہیں کریں گے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پرامن طور پر رہیں گے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حق حاصل تھا کہ آپ اس صلح کے پرخچے اڑا دینے والے ظلم پر قریش کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کریں، مگر اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے خلاف کسی قسم کی فوجی کارروائی کرنے سے قبل اور جانوں کی سلامتی کی آرزو کے مطابق، خواہ وہ خون آپ کے ان دشمنوں کے ہی ہوں جن کی ہدایت کے آپ خواہاں تھے، یہ فیصلہ کیا کہ قریش کی طرف ایک خاص نمائندہ خط دے کر بھیجا جائے جو انہیں 3 امور کے درمیان اختیار دے، یا تو وہ خزاعہ کے مقتولوں کی دیت دیں یا نفاسہ کی دوستی سے برات کا اعلان کریں۔ یہ بنی بکر کا ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے اور یہی خیانت اور عہد شکنی کا مسئول اول تھا، یا پھر آپ ان قریش کے حلیفوں کے خلاف ہماگیر جنگ کا اعلان کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عادلانہ تخییر یعنی اختیار دینے کے ساتھ پیغامبر کو قریش کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے دونوں عادلانہ حل مسترد کر کے جنگ کو قبول کر لیا۔ تخییر کی اس روایت کو واقدی کے سوا اصحاب سیر و مغازی میں سے کسی نے بیان نہیں کیا۔ وہ اپنی کتاب مغازی جلد 2 صفحہ 786 میں کہتا ہے کہ ہم نے خزاعہ کے معاملے میں ایک ایسے پہلو کے متعلق سنا ہے جس پر میں نے اپنے سے پہلے لوگوں کو نہیں پایا اور نہ ہی وہ اسے جانتے تھے۔ اسے ثقہ آدمیوں نے بیان کیا ہے۔ اس کے مخرج کی طرف تسلی بخش ثقہ آدمی رجوع کرتا ہے۔ میں نے ابن جعفر، محمد بن صالح اور ابو معطر وغیرہ سے جو سیرت کے موضوع کے عالم ہیں اس کا ذکر کیا، مگر سب نے اس کا انکار کیا، مگر اس کی وجہ کوئی نہ بتا سکے۔ ہاں، واقدی اس روایت کی صحت کی تاکید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھ سے ایک ثقہ آدمی نے بیان کیا ہے کہ اس نے عمر بن دینار سے سنا کہ وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ جب خزاعہ کا وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اپنے مقتولوں کے متعلق بتایا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مطلوب کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہمارا مطلوب بنو نفاسہ ہے جو ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے جس کا سردار نوفل بن معاویہ النفاسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بنی بکر کے بطن سے ہے۔ میں اہل مکہ کے پاس آدمی بھیج کر اس بارے میں دریافت کرتا ہوں اور ان کو 3 باتوں کے متعلق اطلاع دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف ضمرہ کو بھیجا کہ وہ ان کو 3 باتوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کے متعلق کہے۔ ضمرہ کا نام کئی صحابہ پر اطلاق پاتا ہے، اس جگہ واقدی نے بھی نہیں لکھا کہ کس کا بیٹا ضمرہ مراد ہے۔ جن 3 باتوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کے متعلق فرمایا گیا ان میں پہلی یہ کہ یا تو وہ خزاعہ کو دیت دیں یا نفاسہ کی دوستی سے اعلان براعت کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغامبر ضمرہ نے انہیں بتایا کہ مذکورہ 3 باتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو۔ اس پر قرظہ بن عبد عمر العاجمی نے کہا، اگر ہم خزاعہ کے مقتولوں کی دیت دیں تو نفاسہ ایسی قوم ہے جس کے افراد میں بدخلقی پائی جاتی ہے، لہٰذا ہم ان کی دیت نہیں دیں گے حتیٰ کہ ہمارے لیے کچھ بھی باقی نہ رہے، اور اگر ہم نفاسہ کی دوستی سے برات کا اعلان کریں تو عرب میں کوئی ایسا قبیلہ موجود نہیں جو حج میں نفاسہ سے بڑھ کر بیت اللہ کی تعظیم کرتا ہو، پھر وہ ہمارے حلیف بھی ہیں۔
لہٰذا ہم ان کی دوستی سے برات کا اعلان نہیں کریں گے جب تک ہمارے پاس کچھ موجود ہے۔ ہاں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کریں گے